اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین اللہم انا نبرأ الیک من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذکائنا ونلتجئ الى حولک وقوتک یا ذا القوة المتین آمین یا رب۔ آج کا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ مقام الاحسان یا احسان کیا ہے۔ عربی زبان میں ایک بہت مشہور عبارت ہے، ایک فریز ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جئتنی بالتمر ولم تنزع منہ النوى، جئتنی بالتمر ولم تنزع منہ النوى، تو میرے پاس کھجور لے کر آیا لیکن اس میں سے گھٹلی نہ نکالی، کھجور کا جو سیڈ ہے اس کو تم نے نہیں نکالا، تو میرے پاس کھجور لے کر آیا لیکن اس کی گھٹلی نہیں نکالی۔ یہ بہت مشہور فریز ہے عربی زبان کا، اور ہم میں سے بہت سو نے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا، اور اگر کسی نے نہیں سنا تو آج وہ سن لیں گے، جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے دہرائی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، اس میں وہ مدینہ منورہ سے باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک گھر ہے، بہت سمپل سا گھر ہے، لیکن اس گھر کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بہت صاف ستھرا گھر ہے، باہر سے بھی نظر آتا ہے کہ بہت صاف ستھرا گھر ہے، اور وہ اس گھر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ بلائنڈ ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور اس گھر میں وہ بیٹھی ہے اپنے بستر کے اوپر یا اپنی بیڈ، اپنی چارپائی کے اوپر بیٹھی ہے، اور اس کا گھر بہت آرگنائزڈ ہے، بہت ٹائڈی اپ ہوا ہے، یعنی ایک طرف پانی کا وہ گھڑا رکھا ہے، اس میں پانی موجود ہے، باقی سب چیزیں بھی طریقے سلیقے سے رکھی ہیں، صفائی بھی ہوئی ہے، اور وہ اس کی اس حالت کو، کیفیت کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے اس بوڑھی عورت کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ تو نابینا ہیں، بلائنڈ ہیں، اندھی ہیں، تو آپ کا گھر اتنا آرگنائز اور آپ کا کیسے یہ سب چلتا ہے، کون آپ کی خدمت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو خدمت کے لیے آتا ہے میں اس کو نہیں جانتی، اس لیے کہ میں تو اندھی ہوں، بلائنڈ ہوں، مجھے نہیں پتا کون آتا ہے، لیکن صبح ہی صبح ایک شخص آتا ہے میرے پاس اور وہ آ کے میری بکری کا دودھ نکالتا ہے اور پھر میرے لیے ناشتہ تیار کرتا ہے، سب سے پہلے مجھے ناشتہ کراتا ہے، میری بکری کو بھی چارہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرتا ہے، اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ سارے کام کر کے 2 گھنٹے میں وہ چلا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تجسس ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے، تجسس یعنی وہ کیوریاسٹی تھی ان کو کہ یہ کون ہے کہ جو یہ سب کام کرتا ہے۔ تو اگلے صبح انہوں نے مسجد نبی میں فجر ادا کی، اور نماز ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل آئے اور اس بوڑھیا عورت کے گھر کے قریب کسی جگہ پہ اپنے آپ کو ہائڈ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ میں دیکھوں کہ کون ہے کہ جو آ کے اس کے یہ سارے کام کاج کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی اندھیرا تھا اور ایک شخص آیا، اس گھر میں داخل ہوا اور اس نے وہاں پہ جتنا بھی ٹائم لگانا تھا لگایا، اور وہ اس کو پہچان نہیں پائے۔ جب اندر داخل ہوا تو ابھی اندھیرا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلے اپنا کام ختم کر کے تو اوبیسلی 1.5-2 گھنٹے گزر چکے تھے، تو انہوں نے انہیں پہچان لیا،
اور وہ اس گھر سے نکلنے والے دراصل خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیف وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ یہ سروس کر رہے تھے کہ اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آتے تھے، اور اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر کچھ وقت گزرا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گئے۔ تو سیدنا عمر کو یہ بات بہت یاد تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو کام کرتے تھے ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ اس بوڑھی عورت کی ہر روز جا کے سروس دیتے تھے، اس کی خدمت کر کے آتے تھے۔ اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد جب سیدنا عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ بھولے نہیں، فوراً سے پہلے یعنی اگلے ہی دن وہ اس عورت کی خدمت کے لیے پہنچ گئے، اور جب انہوں نے اس عورت کو کھجور دی کھانے کے لیے تو اس میں گٹھلی موجود تھی، اور اس عورت نے یہ الفاظ کہے کہ تو نے مجھے کھجور تو دی ہے لیکن اس کی گٹھلی نہیں نکالی، اور تب سے یہ فریز جو ہے عربوں میں بہت مشہور ہو گئی ہے۔ اور اس عورت نے یہ پہچان لیا، اگرچہ وہ بلائنڈ تھی، کہ آج جو بندہ مجھے سرو کر رہا ہے وہ نہیں ہے جو پہلے آتا تھا۔ اور اس نے یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے ایک اور جملہ کہا، اس نے کہا امات ابو بکر، امات ابو بکر، کیا ابو بکر فوت ہو گئے ہیں؟ اگرچہ وہ جانتی نہیں تھی کہ کون اس کو سروس دیتا ہے، لیکن اس کو جو ایک شعور تھا وہ یہ تھا کہ یہ خلیفۃ المسلم ہی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہی ہو سکتا ہے جو مجھے یہ سروس دیتا ہے، یہ خدمت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امات ابو بکر، تو میرے پاس جو گٹلی لے کر آیا ہے اس میں سے تو نے جو کھجور لے کر آیا ہے اس میں سے تو نے گٹلی نہیں نکالی۔ تو سیدنا عمر نے اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا جو عربی زبان میں بہت مشہور جملہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا، وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ لقد تعبت الخلفاء من بعدک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو تھکا دیا، یعنی جس معیار کا کام آپ کرتے تھے، جس طرح کی خدمت آپ نے کی ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو سرو آپ نے کیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ سیدنا عمر کی خلافت اس کے بعد کی ہے اور بہترین خلافت ہے، آپ سب جانتی ہیں جن کو ہسٹری سے کچھ بھی دلچسپی ہے، انہوں نے بہت بہترین ٹائم گزارا تھا، لیکن وہ اپنے سے پہلے سیدنا ابو بکر کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا۔ اس سٹوری میں، اس قصہ میں، گو کہ یہ سٹوری بہت مشہور ہے، لیکن جب ہم اس کو اردو میں یا انگلش میں پڑھتے ہیں تو یہ والا قصہ تو سارا پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو دو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک یہ کہ اس عورت نے کیسے پہچانا کہ آج اس کو سروس کرنے دینے والا کوئی اور ہے، اور دوسرا سیدنا عمر کا یہ کلمہ ابو بکر صدیق کی تعریف میں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح سے مقام الاحسان پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان ہے دراصل کسی بھی کام کو اس کی بیسٹ حالت میں کرنا، یعنی جس طرح سے اس کام کو کیا جانا ضروری ہے اسی کیفیت اور حالت میں اس کام کو کرنا، یہ ہے دراصل احسان۔ اب کام کرنے والے کی جو صلاحیت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، اس کی ایبلٹی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی اس کی ایبلٹی ہے اپنی ایبلٹی کے مطابق جس بھی کام کو کوئی انسان کرنے لگے اس کو بیسٹ انداز میں کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ احسان کے کئی معنی ہیں۔ ایک احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وہ اگر وہ مدد کی چاہت رکھتا ہے یا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دینا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ لیکن پہلا معنی جو ہے وہ ہے دراصل کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرنا۔ اب
اگر ہم اسی لفظ کو یعنی احسان اور مقام الاحسان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبریل، اور آپ سب نے سن رکھی ہے، بچوں نے بھی یقیناً پڑھی اور سنی ہے، جس میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبریل، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اور وہ کس طرح سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ملا لیے، اس طرح سے وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں حدیث نہیں سنا رہی، لیکن اس نے کچھ سوال کیے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا تھا، احسان کیا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے احسان یا مقام الاحسان، یا احسان کیسے کیا جائے، احسان کو کیسے پہچانا جائے، احسان کیا ہے. تو یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور وہاں پر جو احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تیسرے سوال کے جواب میں کہی تھی، پر ان کا چوتھا سوال بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی. لیکن یہ جو تیسرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اتنا احساس تمہارے سامنے ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو پہلی حالت ہے یہ زیادہ افضل حالت ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اس کیفیت تک پہنچائے، اس طرح کا عمل کرے عبادات کے اندر اور باقی معاملات کے اندر کہ جس میں گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان دیکھ رہا ہے، تو پھر کم از کم یہ تو احساس رکھے کہ اللہ ہر دم اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں اس موضوع کو، کس طرح سے کہ اس کا تعلق صرف یہی نہیں کہ عبادات کے اندر، گو کہ عبادات تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور سب سے افضل ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے انسان کے اوپر، تو وہ سب سے افضل ہے. تو وہ تو ہے ہی کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادات ہیں اس کو بھی مقام الاحسان پر پہنچایا جائے. لیکن یہ حدیث اور حدیث کا یہ حصہ ہمیں دراصل یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ایک مومن کرتا ہے اس کو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کام کو تو بہت اچھا کرے، مثلا اس کی عبادات تو بہت اچھی ہیں لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں. وہ اگر دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جیسا بھی کر لے، کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لحاظ اور شرم کرتا ہے تو انسانوں کا لحاظ اور شرم بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انسانوں کے ساتھ اس کو تعلقات دیے ہیں، اور ان تعلقات کے اندر وہ پھر رہ کر ان کا شرم اور ان کا احترام اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے یا جو ان کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان ایک مومن جو ہے وہ اگر اپنی اسٹڈی میں ایکسل کرتا ہے تو اس کے لیے مقام الاحسان یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ باقی معاملات جو ہیں وہ بھی اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر بھی احسان ہے یا نہیں ہے. یہ جو ایک براڈ ویژن ہے نا احسان کا، اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کہ ہماری اکثریت یعنی ہم مسلمان جو ہیں کسی ایک چیز کی طرف تو اچھا ہوتے ہیں لیکن باقی چیزیں ہماری ساری نیگلیکٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. مثلا اسی کو ہی لے لیں، اگر میں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے رکھوں کہ بچے اپنی اسٹڈی میں ہیں اور وہ کسی ایک کام کو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو میں ایکسل کریں اور اپنی اسٹڈی کو بہت اچھی طرح سے کریں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی جتنے بھی ان کی زندگی کی ذمہ داریاں اور یہ معاملات ہیں ان میں بھی وہ بیسٹ ہوں. اسی طرح سے خواتین اگر ہیں تو وہ کچھ کاموں کو اپنی پرائرٹی سمجھتی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرے کام ہیں ان کو بھی وہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بہترین کھانا کھائے، یہ بھی مقام الاحسان ہے. اور کھانا انسان کی ضرورت ہے، ہر چھوٹا بڑا کھانا کھاتا ہے،
کھانے کے اندر مقام الاحسان کیا ہوگا؟ اب ہم عبادات کی تو بہت بات کرتے رہتے ہیں نا، کہ ظاہر ہے اس میں عبادات میں ہماری نیت سب سے پہلے اچھی ہونی چاہیے، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کریں اور اس میں ریا نہ آنے پائے، اس میں وضو اچھی طرح سے ہو، روزہ ہے تو بہترین روزہ ہو، اس میں غیبت اور چغلی اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بھی اور اس کی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ سب، یہ سب اپنی جگہ اور بہت اہمیت والی بات ہے، لیکن کیا مقام الاحسان انہی چیزوں کے اندر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ احسان ایک بہت بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کے اندر اگر ہم باقی معاملات کو بھی لے کر آئیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور آنی چاہیے کہ جیسے ایک کھانا ایک انسان کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر مقام الاحسان پر ایک مومن پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جسم اس کی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو اس کا اپنا نہیں ہے۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ اس جسم کو بھی، یعنی اس روح کو واپس بلا لے اور اس جسم کو مٹی کا حصہ بنا دے، اور جب چاہے تو اللہ تعالیٰ صحت کو چھین لے اور یا لے جائے اور بیماری جو ہے وہ لے آئے، تو یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی اب اگر یہ جسم اس کی امانت ہے تو مقام الاحسان اس میں یہ ہوگا کہ جو وہ کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بہترین کھانا ہونا چاہیے، وہ بھی صحت کے لحاظ سے معیاری کھانا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص لباس پہن رہا ہے تو لباس کے اندر بھی اس کا مقام الاحسان جو ہے وہ اسلام نے متعین کر دیا ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، بلا شبہ لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور ایسا کوئی ہمارا دین یہ نہیں بتاتا کہ جو شخص پھٹے پرانے کپڑے یا میلے کچالے کپڑوں میں رہے تو وہ دراصل زیادہ دیندار ہے۔ یہ بالکل دینداری کا غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ اس میں بھی جو انسان کو میسر ہے اس کے اندر سطر کے ساتھ ساتھ وہ بہترین کرے، جو کام بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی کام جو بھی انسان کر رہا ہے، اگر انسان گھریلو کام کو کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو بہترین انداز میں سلیقے طریقے سے ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اگر انسان کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ملاقات کرنے کے بھی ڈھنگ ہیں، اس میں بھی مقام الاحسان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیسے اس کو بیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے مسلمانوں کے اندر کہ کچھ کاموں کو تو اچھا کر لیا جائے، اور مصیبت یہ ہے کہ ان میں بھی ہم مقام الاحسان پر پہنچنے کی کم ہی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ کاموں کو ہم بالکل وہ دے دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا داری کے کام ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی دینداری اور دنیا داری ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ مومن کا ہر کام عبادت ہے۔ اگر وہ گھر کو صاف کرتا ہے تو بھی عبادت ہے، اگر وہ کھانا بناتا ہے تو بھی عبادت ہے، اگر وہ اپنی پڑھائی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اگر وہ کسی کو سکھاتا ہے تو بھی اس کے لیے عبادت ہے، اگر وہ کسی مریض کی عادت کرتا ہے تو بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں جو سٹوری دیکھی ہے اس میں بھی یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام الاحسان پر پہنچنا، سبحان اللہ، کیسا ان کا عجب ہے کہ مقام الاحسان ان کے اندر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کس قدر احسان کے مقام کو پہنچتا تھا، اس میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ان کی وہ بات بتاتی ہوں، اور وہ اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایک کیفیت اور ایک شوق پیدا ہو کہ کوئی بھی کام ہم کریں اس میں ہم ایکسل کریں، اس کو ہم بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بات ضرور رہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اور جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد جو ہیں ابو قحافہ، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب فتح مکہ ہو گئی اور پھر لوگ بیعت کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، تو اس وقت سیدنا ابوبکر کے والد ابو قحافہ جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب وہ بہت بوڑھے تھے اور وہ سالوں پہلے نابینا بھی ہو چکے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تو ابوبکر صدیق رو پڑے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ آنسو جو ہیں یہ دراصل خوشی کے آنسو ہیں کہ ان کے والد کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یقیناً
یہ بھی ایک خوشی کا مقام ہے، لیکن میرے جو آنسو ہیں اس کی ایک وجہ اور وجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اپنے والد کے قبول اسلام پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوش ہوئے ہیں اور خوشی کے آنسو ہیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے تصور میں آیا ہے کاش کہ یہ ہاتھ ابو قحافہ کے ہاتھ کے بجائے ابو طالب کا ہاتھ ہوتا. سبحان اللہ. یعنی سوچوں میں بھی مقام الاحسان پہ پہنچے ہوئے. یعنی انسان یعنی اپنی سوچوں کو بھی کیسا بہترین بنا سکتا ہے. سوچوں میں بھی مقام الاحسان پہ پہنچے ہوئے. کہاں ان کا ذہن گیا کہ والد کو تو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق مل رہی ہے، تو اتنی خوبصورت اور پاکیزہ سوچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کاش کہ یہ ان کے چچا کا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ان کو کتنی محبت تھی اور انہوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا تھا اور یہ سب چیزیں. تو کس طرح سے یعنی انہوں نے ان کا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی سوچوں کا بھی مقام الاحسان پہ پہنچا ہونا. تو یہ دراصل جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی کام ہو، انسان اپنے آپ کو مقام الاحسان پر لے جانے کی کوشش کرے کہ گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ نہیں کہ صرف اعمال کے اندر، بلکہ اپنی سوچوں کی طہارت کے حوالے سے بھی مقام الاحسان پر پہنچنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے میرے اندر، کیا سوچیں ہیں میرے ساتھ، اور ان کی بھی تطہیر کرنا اور ان کو اس کے اندر بھی مقام الاحسان پر پہنچنا. تو کوئی بھی کام انسان کرے اس کو اپنی صلاحیت کے مطابق بیسٹ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو تو انسان بہت اچھا کر لے اور کچھ چیزوں کو اگنور کرے. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ مومن کی پوری زندگی ہی دراصل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے بعد وہ اگر اس کی مخلوق کو سرو کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس کی عبادت ہے. ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی عبادت ہے، اور ان عبادات کے تھرو بھی وہ مقام الاحسان کو پائے گا. مقام الاحسان بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اس میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مقام الاحسان پر کیسے پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ ایمان مقام الاحسان پر کیسے پہنچ سکتا ہے. اب آپ سب کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ایمان کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا. کبھی ہم ایمان کے بہت اچھے درجے پر ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. کبھی کوئی نماز ادا کرتے ہیں، بہت اچھی پیاری نماز ہوتی ہے، اس میں سکون اور سکینت ہوتا ہے. کبھی ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا سکون اس کے اندر نہیں ہوتا. اور کبھی ہم لوور لیول پہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم بس بڑی مشکل سے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی پڑھتے بھی نہیں ہیں، بعض اوقات مس بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو فکر مندی ہے وہ یا جو وری ہے وہ اس وقت ہونی چاہیے کہ جب ہم لوور لیول پہ ہوں اور وہاں پر سٹک ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں. وہ ایک فکر مندی کی بات ہے. یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ کبھی ہم بہت اونچے مرتبے پر تھے، اب ہم اس کے بعد تھوڑا نیچے ہیں، آج اس سے زیادہ نیچے ہیں، آج اس سے زیادہ نیچے ہیں، تو ہم نیچے کی طرف آ گئے. کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم نیچے کی طرف ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ اب اس وقت ہم کمزور ہیں، ہم پھر اٹھیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور اگر یہ کیفیت رہے تو یہی دراصل ایک سرکل ہے جو چلتا ہے ایک مومن کی زندگی کے اندر. بہت کم اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے اوپر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ورنہ ایک انسان ہے اور انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک احساس رکھنے والا، شعور رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، درد محسوس کرنے والا انسان ہے، اور وہ اس کے احساسات اور اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی نیچے بھی آ جاتا ہے. کبھی ہمیں یہ بہت عجب لگتا ہے کہ کوئی عام شخص ہو وہ تو اگر لوور لیول پہ آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل ایک ہی مقام پہ رہنا چاہیے. وہ اگر کبھی نیچے آ جائیں یا کچھ برا محسوس کرنے لگ جائیں تو بہت عجب لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت باتیں کرتی ہے اور یہ بہت درس دیتی ہے، اور یہ وہ اب یہ کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کیا وہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ گوشت پوشت کا انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ہرٹ نہیں ہوتا؟ تو اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی دراصل اس کا سفر ہے کہ وہ یہ اپنے سامنے رکھے کہ اس کو مقام الاحسان پر کیسے پہنچنا ہے اور بہتر کیسے بنانا ہے. تو اس میں اب
یہ جو ایمان ہے نا یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی رسٹی ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی بہتر بنانے کے طریقے موجود ہیں کہ مقام الاحسان پر ہم کیسے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الایمان یبلا، ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو جلا ہے، اس کو جو مضبوط کرنا ہے، یا اس کو جو سیکل کرنا ہے، یا اس کو بہترین بنانا ہے، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کی تجدید ہے. یعنی اپنے ریویو کرتے رہیں اپنے ایمان کو کہ ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کیسا ہے. اب جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان جو ہے اس میں چند چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک آتا ہے کہ ایمان باللہ، آمنت باللہ، اس کے بعد وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر والیوم الآخر، یعنی ایک دن ہے جب ہمیں اٹھنا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اس کا حصہ کہ والقدر خیرہ وشرہ، القدر خیر و شر، یعنی قدر ڈگری جو ہے خیر یا شر، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو مقام الاحسان پر پہنچا سکتے ہیں. یہ چیز آج سمجھنے کی ہے ہماری کہ اس کو ہم کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. تو یہ جو قدر ہے یعنی ڈگری، الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اس کے لیے علماء نے اس کی تعریف اس طرح سے لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی مقادیر. مقادیر کیا ہے؟ مقادیر کا مطلب ہے دراصل کہ اس چیز کا ایگزسٹ کرنا، اس کا وقت، اس کی حالت و کیفیت، اور وہ کب تک ایگزسٹ کرے گا، کب وہ پیدا ہوگا، کب وہ واپس جائے گا، کب وہ جو ہے اس کو بیماری آئے گی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دراصل کہلاتی ہیں مقادیر، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقادیر ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اور ان تمام چیزوں، انسان سمیت تمام چیزوں کی جو مقادیر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. اور ہر چیز کی مقادیر یعنی اس کا جو اندازہ ہے، یا اس کے اب یہ جو اندازہ کا لفظ ہے نا، اس اندازے کو اردو کے اندازے سے نہیں سمجھنا. یعنی اردو کا اندازہ ایک اور طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اندازہ جو ہے یہ ایک اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں جو لفظ اندازہ ہے وہ ہے علم مطلق، یعنی ایبسلوٹ نالج. یہ ہے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ، ایبسلوٹ نالج. اور اردو زبان میں اندازہ تھوڑا اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہم جب لفظ اندازہ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مطلق، اس کا ایبسلوٹ نالج، یہ اس کے ساتھ شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو، جو کچھ بھی اس زمین اور آسمان کے اندر ہے اور قیامت تک ہوگا، اس کو اپنے علم کے اندر رکھا ہوا ہے. اور وہ اس کا وقت، اس کا زمانہ، اس کا ٹائم کتنا ہے، کب وہ ایگزسٹ کرے گا، کب وہ دنیا سے جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں موجود ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ مُحْدَثٍ صَادِرٍ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ سبحانہ وتعالی، کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور اس کے ارادے سے، اس کی ول سے. اس کا علم ہے، اس کی قدرت، اس کی اتھارٹی، اس کی پاور ہے، اور اس کا علم ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے. اور مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ چیز دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے ارادے سے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہے، یا کسی انسان کے کنٹرول میں کوئی چیز چلی گئی ہے. انسان کا کنٹرول وقتی اور جزوی ہو سکتا ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں 3 یا 4 کیٹیگری اس کے اندر علماء نے رکھی ہیں. اور اس میں پہلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا ہے
وقدرتہ اور اس کی قدرت، تیسرا ہے وارادتہ اور اس کا ارادہ، اور چوتھا ہے ومشیتہ اور اس کی مشیت، اور تیسرا ہے وحکمتہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت۔ تو یہ دراصل جو چیزیں ہیں، 5 چیزیں یہ بہت سمجھنے کی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اسی کو تھوڑا اور تفصیل میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح؟ اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اگر آپ اپنا پروگرام کیری آن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ علم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا علم، اور دوسری قدرت، اور تیسری ارادہ، اور چوتھا مشیت اس کی، اور 5ویں اس کی حکمت۔ اب یہ جو لفظ میں نے کہا ہے نا کہ ارادہ اور مشیت، اس میں کیا فرق ہے؟ ارادہ اور مشیت بظاہر ایک ہی بات لگتی ہے، ارادہ بھی اور مشیت، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ ارادہ اور مشیت میں فرق یہ ہے کہ ارادہ ہے دراصل اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بھی چیز کا ارادہ کر لے، وہ چاہے کہ یہ کام ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون۔ یہ ہمارے ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں، اس لیے کہ بعض اوقات جب آزمائشیں آتی ہیں، جب مشکلات اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب کچھ ایسی آفت آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور جب یہ چیزیں ہمارے لیے واضح ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، تو پھر مومن جو ہے اس کو اس کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے ان چیزوں کو۔ تو آگے کنکلوژن کی طرف آگے چل کے چلیں گے۔ میں یہاں جو چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ دراصل ہے ارادہ اور مشیت میں فرق۔ اب ارادہ مثلاً آپ میں سے کسی نے بھی لکھنے کا ارادہ کیا، تو یہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے لکھنا ہے، تو آپ نے لکھ لیا، لیکن کیا وہ تحریر آپ نے ایسی ہی لکھی جیسے آپ لکھنا چاہتے تھے؟ مشیت دراصل شاء یشاء سے ہے، یعنی جس طرح سے اس کام کو کرنا چاہا ایسا ہی کر کے دکھا دیا۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کو ایسا ہی کر لے جیسا کہ اس کے کرنے کا اس کی چاہت تھی، یا جو معیار اس نے اپنا رکھا تھا 100% اس کے اوپر وہ پورا اتر آئے۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ انسان کے کام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے، اس کو بہتر سے بہترین کیا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی بھی چیز کو ایجاد کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ پرفیکٹ ہے۔ انسان تو چیزوں کو جب ایجاد کرتا ہے تو ایجاد کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، یہ رہ گئی، اب وہ اس کو پھر امپروو کرتا ہے۔ اس لیے کہ مطلق علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور مطلق ارادہ بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور مطلق مشیت بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ مشیت کیا ہے؟ اس کا ارادہ اور اس کی مشیت کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو جیسا وہ کرنا چاہتا ہے ایسا وہ کر سکتا ہے، اور پرفیکٹ کر سکتا ہے، اور وہ یعنی وہی ہے کہ جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اپنے کام میں مکمل ہو اور ہر کام کو ایسے ہی کر سکنے کی طاقت رکھتی ہو اور ایسا کر کے دکھا دے جیسا وہ کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے۔ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور اس تصور کو بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا ارادہ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہتا ہے اور کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ چاہے پوری دنیا بھی اس کو کرنے کے لیے اپنا زور لگا لے، وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کے تو آثار، اس کی تو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا بھی مل کر
کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت مشہور حدیث ہے جو آپ نے اربعین النووی میں بھی پڑھی ہے، شاید کچھ لوگوں نے یاد بھی کی ہوگی. بہت اہم حدیث ہے جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو علم ہے اور جو ایمان ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی انسان کسی کو شر پہنچانا چاہتا ہے، دکھ پہنچانا چاہتا ہے، اور پوری دنیا مل کر بھی اس کو اس شر سے پہنچانے کا ارادہ کرے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے تو نہیں ہو سکتا. تو بات یہاں پر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ اور مشیت، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی مشیت، اپنی چاہت کے مطابق اس کام کو کرواتا ہے یا کرتا ہے، اور اس کی چاہت کے اندر کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، اس کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ وہ ایمانی لیول ہے کہ وہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ معرفت اس کے اوپر کھل جاتی ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس نے پہچانا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، تم چاہے کتنی بھی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنا بھی اس کو وہ کر لو، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ انسان کو اس کو سمجھنا ہے، لیکن وہ اپنی سمجھ میں اس کی سمجھ کا حاصل کر لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت وہ یہ ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے اس کام کو کرتا ہے. اور صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اسی نے ہر چیز کو بنایا اور پرفیکٹ بنایا. اتقن کل، اتقان، اتقان، احسان اور اتقان بہت قریب قریب ہیں. احسان، مقام الاحسان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے بھی احسان کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کا ہر کام احسان کے اوپر ہے. صنع اللہ الذی اتقن، اتقان کہتے ہیں احسان اور اتقان. احسان دراصل عبادات کی طرف جاتا ہے اور اتقان معاملات کی طرف جاتا ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرنا. تو اب کیا ہے یہاں پر یہ جو ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں اس میں یعنی قضاء اور قدر کے معاملے میں پہلے علم اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آج موقع ہوا تو میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی العلیم، العالم، العلام اور عالم کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گی. اگر نہ موقع ہوا تو اگلے سیشن میں کر لیں گے. پہلا ہے علم اللہ سبحانہ و تعالی. ہر مومن کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے، العالم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. اور یہ نام بہت پاورفل نام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے سے اپنا بہت زبردست تعارف کرایا ہے، بہت زبردست تعارف کرایا ہے. جگہ جگہ یہ نام موجود ہے قرآن مجید میں، اور جہاں کہیں یہ نام موجود ہے اگر آپ اس کے پہلے والے حصے کو، آیت کے پہلے حصے کو پڑھیں، یا یہ کہ یعلم مستقرها ومستودعها، یعنی اس کو فعل کی شکل میں پڑھیں، وہ جانتا ہے جو کچھ مستقر ہے وہ مستودع ہے. یا عالم الغیب والشہادہ، اس کو اسم کی شکل میں پڑھیں کہ وہ ظاہر اور غیب کا جاننے والا ہے. جس شکل میں بھی اس کو آپ قرآن مجید میں پڑھیں، اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو ایسا زبردست کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العلیم کے ساتھ بنتا ہے، اور اس کی جو معرفت، اس کی جو پہچان ہے وہ سامنے آتی ہے کہ مومن کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا مطلق علم ہے. ایک انسان تھوڑا سا علم حاصل کر لے تو اپنے علم کے اوپر وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جتنا میں عالم ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع علم ہے اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط اور احاطہ کر رہا ہے. تو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے وقدرتی ہی، اس کی قدرت. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کی قدرت کو مانا نہیں ہوتا. ہم نے کبھی اس کو القادر کی شکل میں سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ القادر، یعنی وہ کوئی ہم سے کہے نا کہ بس تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو اور اس پہ ایمان لے کر آؤ اور اس کی مان کے چلو تو انشاءاللہ یہ کام صحیح ہو جائیں گے. اور ہماری جو عقلیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ
ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کیسے یہ ہوگا، کیونکہ ہمیں کوئی ظاہری شواہد نظر نہیں آ رہے، ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ کام ہو جائے گا، تو ہم فوراً سے چیلنج کر دیتے ہیں کیسے یہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چھوٹی عقل کے ساتھ ہمارے اندر ہماری اس نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اس دیوار کے اس پار دیکھ سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نگاہ کو یہ طاقت دینے سے عاجز ہے، معاذ اللہ. اگر وہ چاہتا تو اسی نگاہ کو وہ طاقت دے سکتا تھا کہ وہ اس دیوار کے اس پار دیکھ سکتی، لیکن اس نے اپنے علم کے ساتھ انسان کی اس بصر کو محدود بنایا، اس کو رکھ دی. اب یہ دیکھیں، یہ آنکھ ایک حد تک دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، یہ کان ایک حد تک سننے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت کی یہ حد تھی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ یہاں تک تھی. نہیں، اس کی قدرت بہت وسیع ہے. وہ چاہتا تو انسان کو ایسی بصارت دیتا کہ وہ افق کے اس پار بھی دیکھ سکتی. انسان نے دوربین ایجاد کی، واقعی بہت اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس کی بھی کوئی حد ہے؟ ہاں، اس کی بھی کوئی حد ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے. تو جب ہمیں کوئی چیز امپاسبل نظر آتی ہے نا، اپنی محدود عقل سے یا اپنے محدود وسائل سے یا اپنی محدود سمجھ سے، تو جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، کوئی انسان کہے یا ہم کبھی قرآن مجید کا ہی مطالعہ کر رہے ہوں اور وہاں پر ہی ہمیں کوئی میسج مل جائے کہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی، یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی، یہ ہم کہتے ہیں کیسے. تو یہ کیسے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے، اور ہم جہالت میں یہ کہہ جاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو اس کو تو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کا تعارف ہی نہیں حاصل کیا. جب اس کی قدرت کا تعارف انسان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. اس کے دل میں ایک یقین ہے کہ ایسی ایک ہستی موجود ہے کہ جو اس کے عکس کر سکتی ہے. وہ اگر وہ چاہے گی، اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کی ول ہوگی تو ہو جائے گا. اگر وہ چاہے گا تو ہو جائے گا. میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا میں کون ہوتی ہوں کہنے والی کہ یہ ہو سکتا ہے میری عقل کے مطابق بہت ممکن ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو نہیں ہونے والا. تو یہ جو ایمان کا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کی یہ بنیادوں میں سے ہے. اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدہ کی اصلاح کرتے رہیں، اصلاح بھی کریں اور اس کو بار بار اس کو پڑھیں. عقیدہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بار بار ان عقائد کو دہرائیں. اور چونکہ شیطان تو ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور دور لے جاتا ہے، اور پھر جب ایک کے بعد ایک انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اس آزمائش کے تھرو وہی انسان پھسل جاتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے. جس کا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا وہ اس آزمائش سے سرخرو ہو جائے گا. ابھی آگے چل کے ہم اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں. تو علم اللہ سبحانہ و تعالی و قدرتی، اور اس کی قدرت. اور اہل علم یہ کہتے ہیں، وہ جب آپ کی علماء کی مجلس میں بیٹھے نا، اور وہ جب کسی بھی بات کو سمجھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ان کا آخر میں کہنا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ. یعنی کسی بھی کام کو یا کسی بھی ارادے کو ذکر کر کے وہ کہتے ہیں وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ قادر ہے، وہی القادر ہے کہ وہ چاہے گا تو وہ یہ کام ہو جائے گا. انسان جو ہے وہ چاہے بھی تو جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا ہے. تو قدرت اس کی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ارادہ اس کا، اور اس کے بعد اس کی مشیت ہے. اور ارادہ اور مشیت، ان دونوں کو سمجھنا، اور پانچویں چیز اس کی حکمت کو سمجھنا. کہ ہم کہنے کو تو کہہ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، اسم اللہ الحکیم العلیم کے ساتھ بھی آتا ہے. العلیم الحکیم، یہ دو نام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نام العلیم پر ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی حکمت جو ہے وہ بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی. اور جب تک اس کی حکمتیں نہیں سمجھ آتی ہیں اس کے علم کو بھی انسان کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی وہ سمجھ نہیں سکتا ہے. تو العلیم الحکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں ناموں کا تعارف ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں. تو اب اس کے ہر کام میں حکمت ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت اتنی غالب ہے اس کائنات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ما تسقط من ورقۃ. اب اگر انسان صرف اسی چیز کو دیکھ کر اسی بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک درخت کے پاس ہی کھڑا ہو جائے اور سوچے کہ اس درخت کے اوپر جتنے پتے ہیں ان کا ہی میں شمار نہیں کر سکتی، اور وہ العلیم، اس کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ اگر اس درخت سے اتر کر ایک ٹوٹ کر ایک پتا بھی نیچے گرے گا تو اس کے علم میں ہوگا. تو اگر درختوں کے پتے اس کے علم میں ہیں تو میں جو ایک اشرف المخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، تو کیا میں اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں؟ کیا میرے ظاہر اور باطن سے وہ واقف نہیں ہے؟ کیا میرے حال سے وہ واقف نہیں ہے؟ کیا میرے دل کے اندر ابھرنے والے خیالات اور وسواس اور ذہنوں میں آنے والی جو خیالات ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہے؟ وہ العلیم ہے، وہ سب جانتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، جو ہو چکا، سب اس کے علم میں ہے. اب اگر اس وقت ایک پینڈیمک ہے اور اس میں دنیا پاگل ہوئی پھر رہی ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہے؟ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیا اس کو علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کے سامنے نہیں ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کیسے کیسے فتنے پھیلا رہی ہے؟ کیا اس کو علم نہیں ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے؟ سب اس کے علم اور اس کے علم کے اندر ہے. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے جو ٹیسٹ دیا ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے. یہ ہے دراصل امتحان کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں پر بھی مقام الاحسان کا مطالبہ کیا، یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکبر عملا یا اعظم عملا، یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ بڑے بڑے عمل کر کے آئے یا زیادہ عظیم کام کر کے آئے، بلکہ وہاں پر بھی یہ مطالبہ کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہاں پر بھی مقام الاحسان ہے کہ احسان کا مطالبہ وہاں پر کی کہ جو بھی کرو اپنی بساط کے مطابق کرو، اپنے علم کے مطابق کرو، اپنی صلاحیت کے مطابق کرو، لیکن بیسٹ کرنے کی کوشش کرو. تو لیبلوکم یہ دراصل ابتلا ہے، یہ تو آزمائش ہے. اور یہ ہمیں بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس خبر کو بتانے کے لیے انتظام بھی فرما دیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. کوئی گزرتے راستے میں کبھی کوئی آپ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کوئی مشورہ لیں گی، کوئی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو رہنمائی کا سبب بن جاتی ہے. کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ فلاں شخص سے فون پہ گپ شپ ہو رہی ہے اور ہماری اس میں رہنمائی ہوگی، لیکن ارادت اللہ موجود ہے. آپ نے نیت کی، آپ نے دعا کی، ہم نے طلب کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس میں رہنمائی کر دے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے جنود کو کس طرح سے ان سے کام لینا ہے، کیسے اس نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، یہ وہ جانتا ہے. تو کس طریقے سے بعض اوقات ایک چھوٹی سی گفتگو، ایک کسی راہ چلتے انسان کا ایک تھوڑا سا آپ کی طرف آپ رہنمائی کر دینا، کوئی بات بتا دینا، کچھ کر دینا، وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت اور پھر اس کی حکمت پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. اب یہ کہ تو قدر کے اوپر ایمان لائے. کیا مطلب ہے قدر کے اوپر ایمان لانا؟ ان اللہ سبحانہ و تعالی قدر کل شیء. اللہ سبحانہ، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام القادر القدیر آ جاتا ہے. القادر والقدیر یعنی صرف ایک، یعنی یہ جو ایمان ہے، ایمان کی جو جزیات ہیں، جو اس کے پارٹس ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اس میں یعنی صرف اس کو پڑھنے میں ہی بھی والقدر خیرہ و شرہ، اس کی سمجھ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے سارے نام جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا اس کو ہمیں سمجھاتے ہیں، اس طرح سے اس کو بناتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ قدر کیا ہے؟ ان اللہ سبحانہ و تعالی قدر کل شیء. یہ ایک ایمان والے کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کا کہ ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. اب اس اندازے سے بھی وہی والا اندازہ جو عربی کا اندازہ لفظ میں کہہ رہی ہوں وہ ہے وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ب50,000 سَنَةٍ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
زمین و آسمان کو بھی پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم سے، اپنے ارادے اور اپنی مشیت سے، اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے ہر چیز کو لکھ دیا. مقادیر لکھی جا چکی ہیں، ہر چیز کو اس نے لکھ دیا فی لوح محفوظ، اس لیے کہ اس کے پاس ایبسولوٹ نالج ہے. اس کا جو علم مطلق ہے، اس علم مطلق کی روشنی میں اس نے ہر چیز کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد وَقَوْلِهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، خیر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی والقدر خیرہ وشرہ، اس کا یہ کہنا کہ قدر، اس کی قدر اور اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کا فیصلہ، جو کچھ بھی اس نے اس کا زمان، مکان، وقت، حجم، شکل، جگہ، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے قدر کے اندر. تو اس میں خیر اور شر. اب یہاں پر ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ خیر کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ خیر اور حسنہ یہ دو بہت اہم لفظ ہیں. اور خیر دراصل ما یحبہ الانسان ویرضاہ، خیر ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان پسند کرتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ خیر ہے. جو چیز بھی، اگر آپ کو بچے کی مسکراہٹ جو ہے وہ اپیل کرتی ہے اور ماں کا دل بچے کی مسکراہٹ دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اگر کسی انسان کے اندر کچھ کھانے کی ارج ہے اور طلب ہے، اور وہ اپنا پسندیدہ کھانے کا نوالا اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا ہے اور اس کو چبا کر نگل لیتا ہے اور اس سے لذت اٹھاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی خیر کو آپ بہت بڑی بڑی چیزوں میں نہیں لے کر جائیے، یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن جو عام چیزیں ہیں جس میں بھی کسی بھی انسان کی کوئی خوشی اس سے منسلک ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کو خوش کرتی ہے، اس کو خوشی دیتی ہے. یہ ظاہر ہے انسان اپنا پسندیدہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی ایک تسکین ہے، اس کے نفس کی تسکین ہے، اس کی ایک ارج ہے، اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ یہ کھائے، تو وہ کھاتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے. یہ بھی خیر ہے اس لحاظ سے. تو ما یحبہ الانسان ویرضاہ، کہ جو بھی چیز انسان کو پسند ہے اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ خیر ہے. اور اسی طرح سے حسنہ اور خیر دراصل حسنہ دراصل اعمال کے ساتھ منسلک ہے. خیر دراصل خوشی دینے والی چیز ہے، اور حسنہ دراصل اچھے اعمال ہیں، کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کا اجر اس کو اچھے سے شکل میں ملنے والا ہے، تو وہ دراصل حسنہ ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہیں وہ دراصل برائیوں کو ریموو کر دیتی ہیں. تو علماء نے اس کے اوپر بھی بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مومن، ایک باشعور مومن ہے، تو اس کا شعور اس کو اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ جب اس سے، یعنی یہ نہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس غلطی کے فوراً بعد وہ کوئی اچھائی کر کے اس غلطی کو ریموو کر دے. اور یہ جو فدیہ اور یہ جو کفارہ ہے نا، اسلام کی جو اصطلاحات ہیں، یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ وہ کر کے دراصل اس بوجھ کو اٹھانا مقصد ہوتا ہے، اس گناہ کو ریموو کرنا مقصد ہوتا ہے. تو حسنہ جو ہے اس لحاظ سے. پھر اس کے بعد کہا کہ وشرہ. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بہت سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور شر اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کو نہیں بھیجتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. شر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شر کو نہیں بھیجتے جس طرح سے خیر کو بھیجتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بات سن کے آپ کے ذہنوں میں شاید بہت سارے سوالات آئیں کہ پھر یہ ڈیزاسٹر کیوں ہوتے ہیں اور پھر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں. میں اس کا بھی جواب انشاءاللہ آپ کو دیتی ہوں. یہ ہمارا جو کریڈ ہے، یہ جو تقدیر اور یہ ایمان ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ شر المقدور لا شر القدر. شر المقدور یعنی اللہ القادر ہے اور مقدور مفعول ہے، یعنی جس چیز کے اوپر شر آتا ہے، جو چیز شر ایگزسٹ کرتی ہے، شر جو ہوتا ہے، تو شر دراصل
انسانوں کی اپنی کمائی ہے. شر دراصل انسانوں کی اپنی کمائی ہے. شر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتا ہے. یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح. الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیبہ اور عمل صالح یہ اٹھتے ہیں. برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی ہے, اور برائی اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی ہے. پوری دنیا کے انسان اگر برے بن جائیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی, یا اس کی کائنات کا نظام نہیں چلے گا؟ ایک ایمان والی عورت ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور ہمیں یہ ایمان کس نے دیا؟ ہمیں یہ ایمان ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب تم عمل صالح کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے, اس کی طرف اٹھیں گے اور وہ ان کو قبول کرے گا, اور پھر اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اس کا بہترین اور زیادہ کر کے اجر بھی عطا فرمائے گا. یہ اس کی عطا اور بخشش ہے, وہ الکریم ہے سبحانہ و تعالی. لیکن جو شر ہے وہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. شر اس کی طرف سے نہیں اترتا, شر انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگرچہ وہ کسی ڈیزاسٹر کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو, وہ اس میں بھی انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان فساد سے بھر گئے, بر و بحر یعنی خشکی اور سمندر جو ہیں وہ آسمان سے یہ بھر گئے کہ بما کسبت ایدی الناس, انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ ہماری جو عقیدہ ہے اس کا ایک بنیادی حصہ ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ شر المقدور لا شر القدر, یعنی جو چیز جو قدر ہے, جو قضا اور قدر ہے, اس کے اندر شر نہیں ہے, وہ دراصل مقدور ہے. یعنی جب انسان اس کو کرتا ہے تو پھر اس کے اندر شر پیدا ہوتا ہے. انسان کی نیت اگر کھوٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی برا عمل کرتا ہے. انسان اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نقصان پہنچانے کے ہیلے کرتا ہے. مثلا وہ کسی کو مارے گا, کسی کو قتل کرے گا, کسی کا مال چوری کر لے گا, کسی کی برائی کرے گا, کسی سے حسد کرے گا, کسی کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ دراصل انسان کا ارادہ ہے, یہ دراصل انسان کی منشا ہے, یہ انسان کی چاہت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو یہی تو دراصل امتحان اس کو دیا کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنی چاہت استعمال کر سکتے ہو. تم جو اچھا کرو گے یا برا کرو گے تم اپنے ارادے سے کرو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر سارے انسانوں کو ایمان والا بنانا ہوتا اور کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا تو مثال موجود ہے, نوری مخلوق موجود ہے, ملائکہ موجود ہیں, وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پروگرام ایسا بنایا ہے, ان کو اس طرح سے ان کو اس نے بنا دیا ہے, ان کی پروگرامنگ ایسی کی ہے کہ وہ شر کر ہی نہیں سکتے, خیر ہی خیر ہے. لیکن یہ جو مخلوق ہے, ناری مخلوق ہے, اس کو جو اختیار دیا ہے وہی دراصل خیر اور شر میں سے ایک چیز کا اختیار ہے. خیر کا کر لے یا شر کا کر لے, تو یہ دراصل اس کا اپنا اختیار ہے. تو جو برائی ہے دراصل یہ انسان کا اپنا اختیار اور ارادہ ہے. جب وہ چاہتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے, اور اس کی برائی آسمانوں کی طرف نہیں اٹھتی, اس کی برائی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچاتی. اس کی برائی کا وبال دراصل اس کے اپنے ہی اوپر ہے, اس کو ہی نقصان پہنچے گا اپنی برائی کا. اسی لیے تو کہا نا کہ حاسد اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے, کسی کا کیا وہ بگاڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں لکھا تو پوری دنیا بھی مل کے اس کو نہ عین نہ نقصان. اسی لیے تو یہ جو دعا ہے اور یہ اذکار الصباح والمساء میں سبحان اللہ جتنا بھی ہم قرآن کو گہرائی سے سوچتے اور سمجھتے ہیں اور ان اذکار کو اور ان کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. السمیع العلیم, اللہ سبحانہ و تعالی السمیع العلیم, دو نام آخر میں آ رہے ہیں. تو العلیم یعنی اس کے علم میں ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, اور کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, یعنی اگر اس کا نام لے لیا جائے اور اگر واقعی انسان اس کا نام لے تو پھر کس طریقے سے اس کی حفاظت انسان کے شامل حال ہوتی ہے. اس کا تجربہ شاید کیا ہی ہوگا ہم نے, کہ جب ہم نے واقعی سچے دل سے اس کو پکارا ہوگا, جب ہم نے واقعی سچے دل سے اس سے مدد مانگی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی تو کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن اگلے ہی لمحے ہم کہیں کہ پتہ نہیں وہ مدد آئے گی کہاں سے.
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت. اور کبھی آج اب تو حالات ایسے بھی ہو چکے ہیں اور فتنے اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہی غیر متزلزل ہو رہا ہے. اللہ ہے بھی یا نہیں, یہاں تک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں. اور ہم بعض اوقات زبان سے تو نہیں کہتے اس لیے کہ الحمدللہ کچھ حیا ہے, کچھ ایمان ہے, لیکن کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں. تو یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے کہ خیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, والقدر خیرہ و شرہ, اور شر جو ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. وذالک لأن فعل اللہ لیس فیہ شر, یہ ہمارا جو ایمان ہے نا, ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی فعل میں کوئی شر نہیں ہے, کوئی بھی فعل اس کا کوئی شر نہیں رکھتا ہے. اگر انسان صرف اس کائنات ہی کو دیکھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی عقل میں تو شر ہیں, اس میں تو نقصان ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی اس مخلوقات کے اندر, اس کی اس صنعت کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے, کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. مکھیاں جو کہ ایک تکلیف دہ مخلوق ہے, جو کہ جراثیم پھیلانے والی ہیں, لیکن اس کی صنعت کے اندر ان کا بھی کوئی فائدہ ہے. مچھر جو کہ انسان کو کاٹتے ہیں اور راتوں کو سونے نہیں دیتے, اس کی صنعت اور کاریگری کے اندر ان کا بھی کوئی فائدہ ہے. کیڑے مکوڑے اور یہ حشرات الارض جو ہیں یہ ہمارے لیے تو حقیر ہیں اور ہمیں تو بعض اوقات کاٹ بھی لیتے ہیں تو نقصان بھی پہنچتا ہے, لیکن اس کی صنعت کے اندر اور اس کی کاریگری کے اندر یہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے. انسان مانے یا نہ مانے, آج کی سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے, علم بھی انسانوں کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی اس کارخانے کے اندر کوئی بھی چیز بیکار نہیں. اور اگر اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے, کوئی پرپس ہے جس کے لیے وہ بنائی ہے, اور پھر اگر ان معمولی چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کے لیے اس نے بنایا اور اس میں بھی انسان ہی کا کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہے, تو پھر ایک انسان ہی ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. سوچے انسان, ایک انسان ہی ہے کہ جو بس اس لیے بھیجا گیا کہ کھائے پیے موج میلہ کرے اور پھر آزمائش آ گئی تو رو دھو لے اور خوش ہو گیا, تو بس یہ تو خوشی کا موقع ہے نا. کیا عجب بات ہوتی ہے جو انسان کرتے ہیں کہ جی اب خوشی کا موقع آیا تو خوشی دینے والے نے کیا خوشی اسی لیے دی تھی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. عجب انسان ہے یہ, کیا عقل ہے اس کی کہ جس نے خوشی دی ہے اسی کو بھول جایا جائے خوشی کے موقع پر. جس نے خوشی عطا کی ہے, جس نے یہ نعمت دی ہے, حق تو یہ بنتا ہے نا کہ زیادہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور ایسے ہی اس خوشی کو بھی منایا جائے جیسا کہ اس خوشی کے منانے کا حق ہے. تو ایک عجب بھول ہے جو انسانوں کو لگ جاتی ہے, اور ہم انسان اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس میں بہہ جاتے ہیں. تو فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشر لیس الیک, الشر لیس الیک, اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. فاللہ سبحانہ و تعالیٰ لا يقدر الا خیرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر ہی کو مقدر کرتا ہے. یہ جو شر ہے یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اس کی مثال جو ہے وہ علماء نے اس طرح سے دی ہے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق ذوات السموم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہر بھی ایجاد کیے ہیں. اگر زہر جو ہے جس کی خاصیت یہ ہے دراصل ہلاک کر دینا ہے, تو اس کو جو خاصیت دی ہے ہلاک کرنے کی وہ کس نے دی ہے؟ چونکہ وہ خالق ہے نا, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا نا, تو اس نے اگر کسی شے کے اندر یا کسی حیوان کے اندر زہر رکھا ہے تو پیدا کرنے والا تو وہی ہے نا. لیکن کیا وہ زہر اللہ تعالیٰ کے حق میں برا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ زہر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے. ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق ذوات السموم وہی شر بالنسبت الی الانسان, تو انسان کی نسبت یعنی انسان کو ایسا بنایا, یہ جسم, یہ مٹی, یہ جو پتلا ہے ایسا بنایا کہ اس کے اندر جو خواص اس نے رکھے ہیں ان کے لیے وہ زہر جو ہے وہ تو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے, لیکن یہ زہر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, اور وہ اس سے مبرہ ہے کہ یہ زہر اس کے لیے کوئی قاتل ہو یا اس کے لیے معاذ اللہ کوئی نقصان کی چیز ہو.
تو یہ جو چیزوں کے خواص اس نے پیدا کیے ہیں ان کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. پھر اس نے انسان کو عقل دے دی, اس نے عقل دے دی اور اس نے علم دے دیا ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کا علم دیا ہے, اور اس علم کے تانے بانے دراصل اس واقعے کے ساتھ جا کر ملتے ہیں کہ جو ہمیں بہت ابتدا میں تخلیق آدم کے ساتھ ملتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو علم ہے یعنی خاصیات جو ہیں, مثلا زہر کی کیا خاصیت ہے اور چینی کی کیا خاصیت ہے اور پانی کی کیا خاصیت ہے اور باقی چیزوں کی کیا خاصیت ہے, یہ یعنی زمانہ قدیم زمانے کے انسان بھی جانتے آئے ہیں کہ زہر سے ہلاکت ہوتی ہے, یا سانپ ڈس لے تو اس کے اندر ایک مادہ ہے جو زہر کا ہے اور اس سے انسان مر جاتا ہے. یہ قدیم, یعنی یہ کوئی نیا علم نہیں ہے کہ جو ابھی انسانوں کو پتہ چلا ترقی کے باعث, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ دراصل وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بہت شروع میں دے دیا تھا. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے جو خواص پیدا کیے ہیں, ان خواص کا اطلاق انسانوں کے لیے ہے, نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی زہر کھائے گا تو ظاہر ہے اس کو نقصان ہوگا, اور اگر کوئی میٹھا کھائے گا تو اس کو ذائقہ آئے گا یا اس سے وہ انجوائے کرے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے. اور پھر علماء یہ کہتے ہیں اما باعتبار نسبتها الى اللہ فهي خیر محض, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت کی طرف اگر ان چیزوں کی نسبت کی جائے اور اس کی ایجادات خیر پر مبنی ہیں, اور اس نے ان چیزوں کو ضرورت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے کارخانہ قدرت میں کہیں زہر کی بھی ضرورت تھی تو اس نے اس کو پیدا کر دیا, بیکار پیدا نہیں کیا, اس کی بھی ضرورت تھی اس لیے اس نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ بیماری بنائی, صحیح ہے. اب والمرض بالنسبة إلى الإنسان شر وإلى الله خیر. سبحان اللہ. اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو بہت پیاری بات ہے یہ کہ یعنی بیماری جب انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ بنسبت انسان کے تو اس میں شر ہے کہ اس کو درد ہوتی ہے, اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کو ایک تکلیف کے تھرو جانا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو کیا جائے تو وہ خیر ہے. کیا خیر ہے اس کے اندر؟ وہ خیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو اس سے دور کرتا ہے. انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. بیماری میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے. دکھ, بیماری, تکلیف, بعض اوقات کسی کی موت کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. کتنے واقعات یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کبھی والدین نے اپنی اولاد کا بہت وہ کیا ہوتا ہے تو وہ ان کو اولاد زندگی میں ان کو کچھ نہیں وہ دیتی ہے, لیکن جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ان کی موت اولاد کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. اور بھی کتنی ساری چیزیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے کہ اگر بیماری ہے, اور یہ جو بیماری ہے دراصل سبحان اللہ واقعی انسان کو بعض اوقات یہ ایسی بیماری بھی آتی ہے کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور میں اس پر سوچ رہی تھی کہ کیوں انسان اس طرح سے سوچتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ بیماری آ سکتی ہے, یا اس کے قریب کسی انسان کے اوپر یہ بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بیماری آ جائے گی. تو یہ جو جملہ ہے یہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. وہ یہ کہ انسان نے ہمیشہ اپنے لیے خیر ہی کی توقع لگائی ہوتی ہے, اور اس کے اندر طلب خیر ہی کی ہوتی ہے کہ بس میں ٹھیک رہوں, میرے چاہنے والے یا میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. جبکہ اب میں جتنا اس کے اوپر سوچتی ہوں تو بہت زیادہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جب کئی عرصہ پہلے جب یہ آیات پڑھتے تھے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ٹھیک ہے باقی چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تعارف ایک ایسے انسان کے سامنے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے, تو یہ تعارف دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اب یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بیماری ہے دراصل یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے حق میں.
اور گو کہ وہ انسان تکلیف میں جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر ہی ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کے لیے جو بیماری بنائی ہے اس میں اس کے پیچھے اس کے لیے کیا کیا رکھا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اور اگر آگے یہ آ رہا ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ اس قضا اور قدر کو مان لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو پھر دوسرا درجہ اس کا صبر کا آ جاتا ہے. تو اس کو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں کہ اذن کل شیء یحدث للمؤمن وهو خیر له. تو معلوم یہ ہوا کہ والقدر خیرہ وشرہ، اس کا یہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس میں یہ چیز ہر مومن کے لیے بہت واضح ہو جانی چاہیے اور اس کے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی اس کی زندگی میں ہو رہی ہے وہ اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. سواء علم الخیر فیہ او لم یعلمہ، سواء عالم الخیر فیہ او لم یعلمہ. یہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جس شخص کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے بیماری کی شکل میں یا کسی کی اچانک موت ہو گئی اس شکل میں، تو جس شکل میں بھی یہ چیز آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو جان لے یا نہ جانے، یہ الگ بات ہے. کسی کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یا نہ بھی سمجھ آئے تو، اور اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے تو، اور اگر وہ نہیں بھی سمجھنا چاہتا یا نہیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تو بھی یہ برابر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ اسی موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں القدر لا شر فیہ بالوجوہ من الوجوہ، یعنی قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس نے جو کچھ بھی لکھ رکھا ہے کتاب کے اندر، اور اس نے اپنے علم سے یہ سب کچھ لکھا ہے، اپنے ارادے مشیت اور قدرت سے یہ سب کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت بھی موجود ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے. اس سب کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شر انسان کے لیے موجود نہیں ہے. فَإِنَّهُ عَلِمَ اللَّهُ وَقُدْرَتِهِ وَكِتَابَتِهِ وَمَشِيَتِهِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کے حق میں کیا بہتر ہے، اس کی اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے اور اپنی کتابت کے لحاظ سے، یعنی جو چیز اس نے لکھ رکھی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور وَذَلِكَ خَيْرٌ مَحَض وَكَمَالُ مِنْ وَجْهِهِ، اور اس لیے کہ یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اس میں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور خیر کے پہلو موجود ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بے شمار مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. مثلا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو غلطی کرنے پر کفارہ دیا، یعنی جرمانہ دیا نا، کہ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا لا ہے، اس کا اپنا قانون ہے. جیسے انسان کسی بھی زمین کے اوپر، زمین کے کسی بھی حصے کے اوپر رہتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی قانون ہو، لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کہیں لا قانونیت ہے تو وہاں پر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو انسان ایک تھوڑی سی جگہ پر رہتے ہوئے بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ قوانین ہونے چاہیے اور اس کے مطابق وہاں کے رہنے والے سارے اپنی زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پلانٹ بنایا ہے اس نے بھی کچھ قوانین رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ انہی قوانین کے اندر انسان رہ کر اپنی زندگی گزارے. اور اگر وہ ان قوانین کو قبول کر لے گا تو وہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر وہ ان قوانین سے بغاوت کرے گا تو پھر بغاوت کا نتیجہ وہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں بھگتے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا جو ہے وہ ملے گی. تو یہ جو کفارہ ہے اور یہ جو اسی طرح سے قصاص ہے اور جو دیت ہے، یا ہم فدیہ ادا کرتے ہیں اپنے کسی فرض کے چھوٹ جانے پر یا غلطی کرنے پر کفارہ ادا کرتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب میرے سے ملاقات کریں تو اس سے پہلے وہ اپنا جو معاملہ ہے نا اس کو صاف کر کے آئیں. اس کے اندر رحمت ہے. اب اگر وہ انسان اس بات کو سمجھ کر اپنا فدیہ ہو یا اپنا کفارہ ہو یا قصاص ہو یا جیسے خون بہا ہوتا ہے، اس کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کو ادا کر دیتا ہے تو گویا وہ دنیا میں پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اس گناہ سے بری ہوگا، آزاد ہوگا. تو یہ بھی اس کی رحمت ہی ہے نا کہ اس نے یہ جو سزائیں ہیں یا یہ جو بیماری ہے وہ رکھی ہے.
کہ بیماری جب آتی ہے یا دکھ یا تکلیف جب آتی ہے تو انسان کے گناہ، آپ کو تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب الامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت عجب ہے. اگر اس کو خیر ملتا ہے، خوشی ملتی ہے تو بھی اس کے لیے، اور اگر اس کو دکھ ملتا ہے تو بھی اس کے لیے. تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ اگر اس کو خیر ملتا ہے، خوشی ملتی ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آنے والی ہے نا، لیکن اگر اس کو شر ملتا ہے، دکھ ملتا ہے تو اس میں خیر کہاں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو خیر ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس کو شر ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو دونوں ہی اس کے لیے خیر ہیں. شکر کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور وہ صبر کر رہا ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. تو صبر پر آگے چل کے ایک اور بات کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے اس میں خیر ہی خیر ہے. اسی طرح سے جب بیماری ہے، جب کوئی شر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری اور اس شر پر جس بندے نے اس پر صبر کیا یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس پر اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور مومن اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج نہیں کرتا، اس کے کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے قدر اللہ وہو خیر، جو اس نے میرے لیے لکھ دیا ہے یا جس چیز کو بھی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے اس میں خیر ہی ہے. قدر اللہ وہو خیر. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ساری بات سمجھ لینے کے بعد دو اور چیزیں بہت اہم آ رہی ہیں. وہ یہ ہونا درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر فی المصائب. اب اگر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہے، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں مشکلات ہیں اس شکل میں ہے، چاہے خاندان کی طرف سے کسی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی اس کی طرف سے ہے، کوئی بھی اس کی شکل، چاہے مالی تنگی ہے، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کے کاروبار کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی شکل جو بھی کسی ایک مومن کو پہنچتی ہے، اس میں جو قضا اور قدر مومن کے لیے ہے اس کے دو درجے ہیں. اس میں پہلا درجہ یہ ہے ان یرضی بذالک، کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. اب یہاں پر انہوں نے ایک بہت بہترین مثال دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، تو جتنے بھی ٹیسٹ ان کی زندگی میں آئے تھے، اب ظاہری آنکھوں سے یا اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ تو بہت عجیب سی بات تھی نا جو ان سے مطالبے کیے جا رہے تھے، کہ اگر صرف اسی کو یعنی قربانی ہی کو لے لیا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اولاد کی شکل میں اس لیے ہے کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے؟ صحیح نہیں ہے نا. انسانی عقل جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر پاتی. لیکن جب یہ امتحان آیا ان کی زندگی میں تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بے شمار انہوں نے مثالیں لکھی ہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی یعنی اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، پھر اس کے بعد قربانی پہ قربانی دیتے چلے جانا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان ابراہیم کان امتن واحدن، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے. یعنی جتنا ایک امت کا وہ ہوتا ہے وہ خود ایک فرد پوری امت تھا. اور حنفاء للہ یعنی وہ حنیف تھے، اور ان کے بہت مقامات ہیں. تو پہلا درجہ جو ہے جو سب سے بہترین درجہ ہے وہ یہ کہ ان یرضی بذالک، جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس کے اوپر راضی رہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس بہتری کی کوئی صورت موجود ہے، مثلاً اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ علاج نہ کرائے. یہاں پر بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے تو پھر علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج بھی دراصل یعنی جو دوا کھائی ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اثر کرنے والی ہے، لیکن علاج کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، بیماری آ گئی یا بخار چڑھ گیا تو کوئی دوائی نہ لے یا کچھ.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے اوپر عجب طرح سے ظلم کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ پھر بھی اس کو استعمال کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے تو بہت ترس آتا ہے ان لوگوں پہ، اور میں بہت تعجب سے ان کو دیکھتی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے اور وہ پھر بھی میٹھا کھائے جا رہے ہیں. یعنی اس لمحے اس کو دیکھ کے مجھے بہت ترس آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کیا یعنی کیا ایک یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا کہ اپنا نفس جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ باشعور ہے، اس کو پتا ہے، وہ دوسروں کو بھی سمجھا رہا ہوگا کہ نہیں یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ جو تم نقصان دیا، لیکن وہ پھر بھی تو کیا ہے، یعنی وہ یہ تو چیز ہے کہ یقیناً اس نے اپنا علاج معالجہ کرنا ہے، اس نے اپنی تدبیر کرنی ہے، اس نے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور بھی جو چیز وہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں دیا ہے وہ اس کو اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. اور یہ وہ دراصل یہ پہلا درجہ ہے کہ جو دراصل مومن کو ثبات دیتا ہے، پختگی دیتا ہے. یہ ہے دراصل ایمان کا سب سے اونچا درجہ. اور یہ درجہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. اور یہ جو ہم تسبیح کہتے ہیں نا، اور اس کا بہت اجر بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اور یہ صبح کے اذکار میں بھی ہے، اور یہ نماز کے اذان کے الفاظ سننے کے بعد کی بھی ہے، اور اس کا بہت اجر ہے. بہت بہت زبردست الفاظ ہیں، یہ انتہائی مختصر ہیں لیکن انتہائی جامع ہیں. یعنی یہ جو ہے نا ایک کیفیت مومن کی کہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرائے. یہ جو بار بار پڑھنے کا ہے، صبح کے اذکار میں پڑھنا، 5 وقت کی اذان جو ہے دن میں کم از کم 5 دفعہ اگر کوئی انسان اہتمام کرتا ہے کہ اذان سننے کے بعد کلمات کو پڑھتا ہے، تو گویا یہ اعادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو یاد کراتے تھے، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں. یعنی جو کچھ بھی ہے میری زندگی میں آ رہا ہے، آزمائش، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلی دفعہ اس کو اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں، میں نے بتایا تھا کہ کچھ نام جوڑا جوڑا ہیں تو ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہیں ہی ٹوئنز. تو اس میں جو نام ہے الدار، المعز والمذل، اور النافع والدار، ٹھیک ہے، اور القابض الباسط. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام القابض الباسط ہے، یا المعز المذل ہے، یا الدار النافع ہے، یہ دراصل سارا یعنی اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ یعنی اس کا نفع جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے مطابق ہے، اور اس نے ہر چیز کے لیے مومن کے لیے نفع بنایا ہے. اور اگر تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے نفع ہے. لیکن اسی طرح سے اگر وہ المعز والمذل ہے کہ وہ عزت بھی دیتا ہے انسان کو اور وہ ذلت بھی دیتا ہے، عزت اور ذلت بھی اس کی طرف سے ہے. اب ذلت جب آتی ہے تو ذلت دراصل انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اس نے تو انسان کو تکریم پر پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان کو اس نے تکریم. اگر ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر کے اس کو بے عزت کرتا ہے تو بھی یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر انسان اپنے گناہوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے، اپنی ہی غلطیوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی اپنی کمائی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، القابض الباسط، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو قبض ہے، جو اس کی طرف سے تکلیف جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا بسط بھی موجود ہے، اور وہ آزماتا ہے تاکہ وہ بسط عطا کرے، تاکہ وہ فراخی عطا کرے. تو ان ناموں کی بصیرت اور ان ناموں کا فہم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کے ساتھ ایسی ہی محبت جیسی اس کی پہچان کے ساتھ ہمیں محبت ملنی چاہیے، وہ جب مل جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو اسٹیج پر پاتا ہے کہ پھر وہ راضی برضا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، الا من اللہ نہیں ہے. ما اصابک من مصیبت، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یعنی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے لیکن اللہ کے اذن سے آئی ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے. یعنی شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے لیکن اللہ کے اذن سے ہے.
یہ بہت اہم چیز ہے. وہ جو شر ہے وہ دراصل انسان کے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے، لیکن اللہ کے اذن سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہیں آ سکتا تھا. اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے، وسیع ہے. اس کی قدرت اور اس کے بس میں ہے کہ وہ چاہے تو شر کو مکمل طور پر روک دے، اور اگر چاہے تو کسی ایک انسان سے روک دے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی طرف سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ آیت کا حصہ اور بھی زیادہ اہم ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ ہے دراصل ایمان کی تجدید، یعنی اپنے ایمان کو دہراتے رہنا، چیک کرتے رہنا. اور میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ ایمان کی بلندی پر نہیں رہ سکتا الا ماشاء اللہ. کچھ اللہ والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسا بنائے. ایسا ہونا تو چاہیے، لیکن ہم بہت کمزور ایمان کے ہیں. تو یہ ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. پہلے اس حصے کو، یعنی یہ آیت دراصل ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان باللہ و ملائکہ و کتب و رسل، اور پھر والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ جو ہے نا قدر خیر و شر، یہ دراصل وہ چیز ہے کہ مومن اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. آج ڈپریشن کیوں عام ہے؟ آج بے سکونی کیوں زیادہ ہے؟ اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے دیکھے جی بڑے ایمان والے بھی تو ڈپریس ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کا ظاہر دیکھا، ہمیں لگا کہ یہ بڑے ایمان والے ہیں. ایمان کسی حجاب کے پیچھے نہیں چھپا ہوا، ایمان کسی داڑھی کے پیچھے نہیں چھپا ہوا. کوئی داڑھی یا کوئی حجاب ایمان کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب کچھ نشانیاں ضرور ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کے احکامات ہیں جس پر کوئی انسان اگر عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایمان دراصل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مقام الاحسان پر پہنچائیں. یہ چاہت ہے، یہ اصل چیز ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مقام الاحسان پر ہو. ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ یا اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر سکل میں بہتر سے بہترین ہونا پسند کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں کہ ہم اور ہمارے بچے، اگر ہمارے پاس کوئی ایک چیز ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے تو ہمیں فوری وہ چاہیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہمیں وہ کھانا نہیں بنانا آتا اور ہم نے کسی دوست کے گھر میں وہ کھانا کھا لیا تو ہم فوراً اس سے کیا کرتے ہیں؟ ریسیپی پوچھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی وہ چاہیے. تو اسی علی ھذا القیاس، یعنی کتنی ساری اور مثالیں اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں. تو ہم یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں جن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ دراصل ہماری خواہش نفس کے قریب ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے لپکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے اس وقت. پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس میں ہم ذرا چیک تو کر لیں کہ کیا یہ چیز کس طرح سے ہماری اس کے اوپر چل رہی ہے. تو کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ کیوں بے سکونی ہے؟ کیوں یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی دیکھے ہوئے ہیں بڑے ایمان والے بھی جو ہیں وہ بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. ایمان والے یقیناً ایمان میں کمی اور بیشی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سے مایوس نہیں ہوتا. اور ڈپریشن کا جو دوسرا معنی ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ دراصل مایوسی ہے، نا امیدی ہے. مایوسی اور نا امیدی کو ہی ڈپریشن کہا جاتا ہے، یہی اس کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو بار بار کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اس حالت میں بھی کہ جب تم انتہائی برا کر چکے ہو، انتہائی برے ہو، تم دنیا کے بدترین انسان تم اگر ہو، پھر بھی تمہیں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے. اگر تمہاری روح جو ہے وہ غرغرہ سے پہنچنے سے پہلے تک بھی تم توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قابل قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تم کبھی بھی نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو پھر کیوں ہم دل چھوٹا کریں؟ کیوں ہم آزمائشوں پر پھر ثابت قدم نہ ہوں؟
کیوں ہم پھر، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بار بار نہیں پڑھا ہوتا، اور جیسے ہم باقی چیزیں پڑھتے ہیں ایسے ہمیں اپنے عقیدے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں یقیناً سچی بات ہے، میں خود اپنے آپ کو حال بتاتی ہوں کہ چند دن کچھ نہ پڑھو، کچھ اچھا مطالعہ نہ کرو، کچھ اچھی کسی ایمان والے کے پاس نہ بیٹھو، کسی اچھے انسان سے گفتگو نہ کرو، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خالی خالی، یعنی کچھ وہ پھر وسوسے اور یہ سب چیزیں، ہر انسان کا یہ حال ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈر کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بار بار ان چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اور وہی والی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں ہر چیز کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایمان کے اندر بھی مقام الاحسان اور دنیا کے معاملات میں اتقان، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہونی چاہیے. تو اس چیز کو جب ہم نے قضا اور قدر کو پڑھا تو اس میں جو پہلا درجہ آیا وہ تھا ان یرضی بذالک، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. اور یہ ہے دراصل انبیاء کا مقام. اور پھر انبیاء ہی انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور پھر اس کے بعد اولیاء آ جاتے ہیں. اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہتے ہیں. اور اہل علم یہ کہتے ہیں وہی درجۃ عالیۃ رفیعۃ جدا، یہ ہے دراصل درجہ عالیہ، یعنی سب سے جو اونچا مقام ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جانا. اور اس کے بعد کیا ہے، علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہی المصیبۃ تصیب الرجل فیعلم انہا من عند اللہ فیسلم لها ویرضی. جب بھی کوئی مصیبت کسی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی مشیت اور اس کی کوئی حکمت موجود ہے، مجھے کچھ سکھانے آئی ہے، مجھے کچھ سمجھانے آئی ہے، تو پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. اس ہدایت سے مطلب یہاں پر کیا ہوگا کہ پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، اور پھر وہ غمگین نہیں ہوتا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے. ومن وصل الى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. سبحان اللہ، بہت پیاری عبارت ہے یہ. اور جو کوئی اس درجے کو پا لیتا ہے پھر اس کی زندگی اگرچہ مشکلات میں ہو لیکن پھر بھی وہ نعمتوں اور سرور کے اندر ہوتی ہے. دنیا والوں کے لیے ہے کہ دیکھو اس کے اوپر تو اتنی بلائیں آزمائشیں، یہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے اندر سکون ہوتا ہے اور وہ نعیم اور سرور کے اندر داخل ہوتا ہے. اور پھر دوسرا درجہ اہل علم نے بتایا وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ أَن يَصْبِرَ عَلَى الْبَلَاءِ. اور دوسرا درجہ یہ ہے قضا اور قدر کا کہ جو بھی آزمائش آ جائے اس کے اوپر صبر کیا جائے. وَهَذِهِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الرَّضَى بِالْقَضَاءِ. اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو رضا بالقضاء کو جس نے قبول نہیں کیا. یعنی صبر دراصل دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق راضی ہو جانا، اس کو قبول کر لینا، جیسے ہے بس ایسے ٹھیک ہے میرے مالک، اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر پھر وہ نہیں پریشانی اور کڑن اور جلن اور بے چینی، اور وہ بس تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں. اور اگر وہ درجہ نہیں ملتا تو پھر مومن کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ ہے دراصل اس پر صبر. یہ دوسرا درجہ ہے. اور یہ ہے دراصل یہ دو چیزیں جو اہل ایمان کے کرنے کی ہیں. فردا مستحب والصبر واجب. یہ بہت ہی، یعنی پوری یہ جو بات ہے نا، اس کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے. کیا فرمایا؟ فردا مستحب، یعنی اگر انسان مومن اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو یہ پسندیدہ چیز ہے، یہ مستحب ہے. لیکن اگر وہ درجہ کسی کو نہیں ملتا تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ جو نیچے کا درجہ ہے وہ ہے صبر. صبر تو اس کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. صبر تو مومن اور پھر وہ صبر نہ کرے، صبر تو اس کو ہر حال میں کرنا ہی ہے. اور صبر جو ہے یہ واجب ہے، یعنی یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کرے. سبحان اللہ. فردا مستحب والصبر واجب. اور صبر کے لیے یہ ہے کہ دو عمل ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو قیامت کے دن میزان میں نہیں رکھے گا.
باقی ہر عمل میزان میں جائے گا، حتیٰ کہ انسان خود بھی، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، انسان کا اپنا بھی وزن ہوگا، لیکن 2 عمل انسان کے ایسے ہیں کہ جو میزان میں نہیں رکھے جائیں گے، بغیر میزان میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کا جتنا چاہے گا اجر عطا فرمائے گا. ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر وزن کر دیا تو پھر تو حساب ہو گیا نا جی، پھر تو یعنی کوئی چیز ہے جس کے ساتھ اس کو وے کیا جا رہا ہے، ایک طرف کچھ ہے تو ایک طرف تو ایسا پھر یہ بات نہیں بنے گی، پھر یہ بات نہیں بنے گی. یہ کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے. تو صبر تو بہرحال ایک ایمان والے کو صبر تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو دراصل ہے بھی یعنی دوسرا درجہ قضاء اور قدر کے بعد میں، لیکن یہ تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. بے صبری کرے گا بھی تو پھر کیا ہے، اپنا اجر ہی ضائع کرے گا، اور اگر صبر کرے گا تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ہمارے لوگ تو مطلب جو بندہ چیختا چلاتا ہے مصیبت پہ اور روتا ہے، مطلب اس کو اچھا سمجھتے ہیں ایک طرح سے کہ یہ مطلب اس کو بڑی پرواہ ہے، اور اگر کوئی صبر کرتا ہے اور روتا پیٹتا نہیں ہے تو اس کو یہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے نا. تو بس اب بات کو میں ایک حدیث پہ ختم کر رہی ہوں، آخری اس یعنی موضوع کی آخری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اس کو تو یاد کر لینا چاہیے. لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قدر کے اوپر ایمان نہ لے آئے، خیر ہے یا شر ہے. تو ایمان یعنی مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے درجات کو پانے کے لیے یہ حدیث جو ہے اس کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے اور الترمذی کی حدیث ہے. لا یؤمن عبد، حدیث کے الفاظ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی سے. ایاکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.